بلائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب تاجدار رضوی صاحب۔ 4 مصرے عقیدت میں کیا خوب بلال کاظمی صاحب نے پیش فرمائے ہیں، سماعت ہوں۔ باد حیدر عبادت کر لیا کرتے تھے لوگ، باد حیدر عبادت کر لیا کرتے تھے لوگ۔ دوسرا مصرع ملاحظہ ہو کہ باد حیدر عبادت کر لیا کرتے تھے لوگ، ارے چہرہ عباس میں چہرہ حیدر کا دیکھ لیا کرتے تھے لوگ، چہرہ عباس میں چہرہ حیدر دیکھ لیا کرتے تھے لوگ، ارے بال سے باریک تر ہے یہ بلال کاظمی، وہ اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ بال سے باریک تر ہے یہ بلال کاظمی، راہ مدحت میں قدم رکھنا ہمیشہ دیکھ کر، راہ مدحت میں قدم رکھنا ہمیشہ دیکھ کر۔ انہی اشعار کے ساتھ دعوت کلام دوں گا اپنے بڑے محترم معزز جناب آصف زیدی صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ امیر المومنین میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنات دوستو، آج آپ کی اس امام بارگاہ میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ مختصر تعارف یہ کہ ناچیز کا نام سید آصف حسین زیدی ہے، اور اکثر علماء دین سے یہ سنا ہے کہ جب ہم اس طرح کی محافل یا عزا کا فرش بچھائیں تو ان مومنین و مومنات کو نہیں بلانا چاہیے جو کسی وقت میں ہمارے ساتھ اسی طرح ان محافل کی زینت ہوا۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا تمام مومنین و مومنات سے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ کے تمام مرحومین کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمام مومن و مومنات کو اور قائم آل محمد کو آج کی جو یہ محفل ہے مولا کائنات کی، وہ مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اللہ نے بنا کے زچا خانہ علی، اللہ نے بنا کے زچا خانہ علی، کعبے کی جو بھی تھی حد معیار توڑ دی۔ اللہ نے بنا کے زچا خانہ علی، کعبے کی جو بھی تھی حد معیار توڑ دی، اور مہمان کی پیشوائی کی معراج دیکھیے، خالق نے اپنے گھر ہی کی دیوار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا علیہ السلام صلی اللہ صلی علی محمد۔ غم کا علاج کس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، ارے خاکِ شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ۔ ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین،
کیا بات ہے. مالے ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اور گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ بلند تر سلام. یہ کس کو بھیج دیا آج رہنمائی کو، یہ کس کو بھیج دیا آج رہنمائی کو، خدا کا دھوکہ ہوا جاتا ہے خدائی کو. اور یہ کون بندہ ہوا آج یا خدا پیدا، رسول جاتے ہیں خود جس کی پیشوائی کو. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. عبادت ناز کرتی ہے علی پر، عبادت ناز کرتی ہے علی پر، اور سخاوت میں ہے کون اس کا ہمسر. اور لقب طفلی میں پایا کس نے حیدر، ہے کس کے لاپتہ کا تاج سر پر. علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے تیغ دی احمد نے دختر. اور حبیب صادق محبوب داور، حبیب صادق محبوب داور، اخی مصطفیٰ نفس پیمبر، اور علوم احمدی کے شہر کے در، نصیری کے خدا شیعوں کے سرور. علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے تیغ دی احمد نے دختر. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات ہے. ہوا لو کعبے کی دیوار میں در، واہ جی واہ. ہوا لو کعبے کی دیوار میں در، ولادت ہو گئی کعبے کے اندر. اور خدا کے گھر میں اس بچے کو پا کر، فلک پر تھا فرشتوں کی زباں پر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر. تیرہ رجب کا آج ہم پروگرام بنا رہے ہیں تو تیرہ رجب کے حوالے سے کہ ولادت کی خوشی ہے آج گھر گھر. ولادت کی خوشی ہے آج گھر گھر، علی سا مل گیا دنیا کو سرور. اور خدا نے نعمتیں کی ختم ہم پر، کہیں سب یک زباں صلوات پڑھ کر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے تیغ دی احمد نے دختر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بلا کسی تمہید کے دعوت کلام دوں گا جناب انصار زیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ امیر المومنین میں دلہا عقیدت پیش کریں. جناب انصار زیدی صاحب درود کے سائے میں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. حاضرین محفل کی صلوات سننا چاہتے ہیں پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آپ تمام مومنین سے اجازت طلب کرتے ہوئے بسم اللہ خصوصاً علماء دین سے اجازت طلب کرتے ہوئے ایک بند جو میں عموماً پڑھتا ہوں اور میرا بہت زیادہ پسندیدہ، اس کے بعد کچھ فضائل حضرت علیہ السلام فقط 5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ جو نام علی کو ملائے برابر، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، جو نام علی کو ملائے برابر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدایا وہ سانس آیا جائے برابر، جو نہ ہو اس میں نام علی کی جو خوشبو، تو پھر سانس آئے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ نماز ہر مسلم پڑھتا ہے، اور نماز میں سورہ حمد ہر مسلم پڑھتا ہے، مومن بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے۔ آغاز کرتا ہے بسم اللہ سے۔ ارے بھائی یہ بسم اللہ ہے کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح، علی ابن ابی طالب سے؟ میرے مولا نے کچھ اس طرح سے کہا کہ سنو، اللہ نے پورے قرآن کا علم سمیٹ کر سورہ حمد میں رکھا، سورہ حمد کا علم سمیٹ کر بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کا علم سمیٹ کر بائے بسم اللہ میں رکھا، کیا بات اور ہے، بائے بسم اللہ کا مکمل علم سمیٹ کر بے کے نقطے میں رکھا، اور پھر کہا علی نے بے اختیار انا نقطۃ الذی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہے۔ ارے منافق تیری نماز تو علی کے بغیر شروع ہوتی نہیں، تو علی کے بغیر جنت میں کیسے جائے؟ اب مومن بھی اور منافق بھی پڑھتا ہے، اور کیا کہہ کے پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہنے لگے کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ہے نا بھائی، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ خدا ہے نا میری مدد کے لیے، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات کو مانے لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ پڑھو پھر سے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہی ترجمہ ہے۔
شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. بھئی اللہ کے کتنے نام ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. اللہ کے 99 نام ہیں. ان 99 ناموں سے کسی سے بھی شروع کر لے تو جب ہم اللہ کو یا علی کہہ کے بلاتے ہیں تو تجھے کس بات کی موت آتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات بھائی ہے، 99 نام ہے، کسی بھی نام سے بلا لو. یا علی مدد. کیا بات اور ہے. پھر کہتے ہیں انعمت علیہم. ہمیں ان کے راستے پہ چلانا کہ جن کے راستے پہ انعام کیا، نعمتیں نازل کی. تو بھائی یہ نعمت ہے کیا؟ تو کہنے لگے جناب دیکھیں یہ پہاڑ نعمت ہے، یہ سبزی نعمت ہے، یہ فروٹ نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے. میں نے کہا اچھا تجھے یہی نعمتیں نظر آئی اور کچھ نظر نہیں آیا؟ کہنے لگا ہاں یہ فروٹ نعمت ہے. میں نے کہا پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھے میرے ساتھ پوری رات عبادت میں بیٹھ. جسے تو نعمت سمجھتا ہے اس کی تسبیح تو پڑھ، جسے میں نعمت سمجھتا ہوں اس کی تسبیح میں پڑھوں گا. تو پوری رات پڑھ، یا کیلا یا سیب یا کدو، اور میں پڑھوں گا یا علی یا علی یا علی. دیکھتے ہیں کس کی عبادت قبول ہوتی ہے. چھوڑ دیتے ہیں نماز میں پڑھتے ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ جلدی اب ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت اس دنیا میں موجود ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے کہا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی صفوتہ وإلی نوح فی خلتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی بطشہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی ایوب فی صبرہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. بھائی جس نے بھی ارادہ کیا کہ وہ آدم کا علم دیکھے، آدم کی صفت دیکھے، نوح کی خلت دیکھے، موسیٰ کی حیرت دیکھے، عیسیٰ کی زہد دیکھے، عیسیٰ کی عبادت دیکھے، ایوب کا صبر دیکھے، یعقوب کا صبر دیکھے، یوسف کا جمال دیکھے، وہ بس ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر لے، 1,24,000 کی زیارت ہو جائے گی. نہیں ایسے نعرے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگوایا تو ہزار کا نام نہیں. یہی حدیث ہے. مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی پوری قوت ایمانی سے نعرہ حدیث دوبارہ سنیں گے. یہی ہے کہ جس نے بھی ارادہ کیا چاہے مرد ہو یا عورت، ہے نا، جس نے بھی ارادہ کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ مومن ہو یا مسلم ہو یا منافق، مگر جس نے ارادہ کیا کہ 1,24,000 پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرے، ان کی صفات کی زیارت کرے، تو وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر رکھے. تو اب حدیث دوبارہ سنیں، لطف ہے دوبارہ سننے میں. جس نے ارادہ کیا کہ وہ آدم کا علم دیکھے، یعنی آدم نبی بے انتہا خوبیوں کے مالک، مگر علم ان کی سب سے بہترین خوبی. یعنی آدم کا جوہر ہے آدم کا علم. کیا بات. یوسف نبی بے انتہا خوبیوں کے مالک، مگر یوسف کا جوہر ہے جمال یوسف. موسیٰ بے انتہا خوبیوں کے مالک، مگر موسیٰ کا جوہر ہے موسیٰ کی حیبت. عیسیٰ بے انتہا خوبیوں اور معجزوں کے مالک، مگر بالغ مسئلہ، مگر عیسیٰ کا جوہر ہے
عیسیٰ کی زہر، عیسیٰ کا تقوی، عیسیٰ کی عبادت، تو یہ میرے رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بھائی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس نے بھی جوہر آدم دیکھنا ہے، جوہر یوسف دیکھنا ہے، جوہر نوح دیکھنا ہے، جوہر موسیٰ دیکھنا ہے، جوہر عیسیٰ دیکھنا ہے، جوہر ایوب دیکھنا ہے، جوہر یعقوب دیکھنا ہے، جوہر لوط دیکھنا ہے، جوہر موسیٰ دیکھنا ہے، وہ بس ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ نہیں، ارے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جوہر کو چھوڑتے جاؤ، علی بنتا جاؤ، علی سے صفات کرتے جاؤ، نبی بنتا جاؤ۔ جناب سعدی صاحب اور اس سے قبل ذوالفقار زیدی صاحب نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں منقبت پیش کی، اسی کے تسلسل میں صرف 4 مصرے بلال کاظمی صاحب کو عرض کرتا چلوں کہ کیا خوبصورت انہوں نے امامت کے وزن کو ڈھالا ہے ان 4 مصروں میں کہ کوئی سمجھے گا بھلا راز مشیت کیا ہے، کوئی سمجھے گا بھلا راز مشیت کیا ہے، کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب، کیا بات ہے، کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب، ارے جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنے بڑے محترم بزرگ جناب مدر حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امیر المومنین میں ہمارے دیگر صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تھوڑی دیر کرنے جو آیت ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں وہ محفل مومن کو سنا دیتا ہوں۔ کیا بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قانون اختیار ماشاءاللہ میرے سے پہلے ٹائم پڑ گئے ہیں اور بعد میں علامہ صاحب آ رہے ہیں تو ان کی زیر نگرانی میں تھوڑا سا بولوں گا، یہ کمی پیش ہوئی تو وہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا صرف یہاں پڑھنے کا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ہو تو آپ کو نہ پتہ ہو تو پتہ چل جائے، جو مجھے نہیں پتہ مجھے پتہ چل جائے، اور خاص طور بچوں کے لیے کہ بچے بوڑھوں کی بات جلدی سمجھتے ہیں، وہ شاید کوئی میری پاس سے وزن لے ان کو سمجھ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات اللہم
رجس کو دور رکھتا ہوں اور ایسا پاک کرتا ہوں جیسا پاک کرنے کا حق ہے. تو رجس کے معنی ہیں، رجس کے معنی رجس، نجس، حرام، ہر بری چیز جو ہے وہ سب رجس ہے. اہل بیت سے اللہ رجس کو دور رکھتا ہوں. تو میرے دادا جان نے کسی سے پوچھا کہ رجس کیا ہے، کب سے اہل بیت سے دور ہے؟ میرے دادا جان نے کہا جس طرح اللہ نے نبوت سے پہلے بھی نبی تھے، اسی طرح آیت تطہیر سے پہلے بھی یہ رجس سے پاک تھے. کیا بات ہے. صلی علی محمد وآل محمد. جناب عائشہ جب حدیث بلا کا واقعہ پیش ہو رہا تھا تو جناب عائشہ وہاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا میں بھی اس میں آ سکتی ہوں، اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ یہ جناب عائشہ نے شیعوں کے لیے مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہا نہیں تو خیر پہ ہے، تم چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. اس وقت یہ جناب عائشہ نے ثابت کر دیا کہ صاحب اور ہوتے ہیں، پیدل پاک اور ازواج اور ہوتے ہیں اور پیدل پاک اور ہوتے ہیں. اسی وقت علیحدہ کر کے بتا دیا حدیث کی صورت میں جناب عائشہ نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن، محمد، اصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن و حسین. واہ جی واہ. یہ تھوڑی سی گڑبڑ اس لیے ہوگی اور یہ کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے چند منٹ پڑھنا ہے، میں کوئی اوپر چھوڑ رہا ہوں. جو مجھے حکم دیا گیا تو اس کی تعمیل کر رہا ہوں، میں خود اپنے ذاتی طور پہ نہیں. محمد وآل محمد بلند سلام. انشاءاللہ مزہ آئے گا. نبی پاک نے کہا یہ 5 تن جو ہیں یہ پاک ہیں، ہم پیغمبر پاک ہیں، ہم اہل بیت ہیں. تو صحابہ بھی ہیں وہ پیغمبر پاک نہیں ہیں. تو کسی نے پوچھا صحابہ کیا کون ہے اور اہل بیت کون ہے؟ تو رسول پاک نے کہا کہ جو گھر والے ہیں وہ اہل پیغمبر پاک ہیں، وہ اہل بیت ہیں. جو در والے ہیں وہ صحابہ ہے. تو پتہ چلا کہ گھر والے اور ہوتے ہیں اور در والے اور ہوتے ہیں. پھر پوچھا گیا کہ صحابہ کے بعد جو دوسرے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے اور ہوتے ہیں اور باہر والے اور ہوتے ہیں. ہم جتنے صحابہ کو ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. ہم بلال کو مانتے ہیں، ہم جناب یاسر کو مانتے ہیں، عمار کو مانتے ہیں، مغلان کو مانتے ہیں، سلیمان کو مانتے ہیں. جیسے ہم مانتے ہیں ویسا وہ مانتے ہی نہیں. نبی پاک نے کہہ دیا کہ سلیمان اہل بیت میں سے ہے. ہمارے کئی برادر کئی مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا اونچا درجہ دے دیا ہے کہ سلیمان اہل بیت میں سے ہیں. تو میرے بھائی اہل بیت ہونا اور بات ہے، اہل بیت میں سے ہونا. کیا بات ہے جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبھی صاحب نے خبر کروا دی انشاءاللہ. میرا نام نہ لیجیے، جو بانی والے میں پھر ان کو کہیے. محمد وآل محمد بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈاکٹر اسرار صاحب وہ کہتے تھے کہ علی نے کیا یہ کر دیا، سمجھ گیا. تو اس کو بھی یہ میں جانا تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی ایسے ہیں. وہ جب وہ تو اہل بیت سے ہیں، وہ اہل بیت سے ہیں، وہ پیغمبر پاک سے ہیں. اور یہ تو اس وقت سے پاک ہیں جب ابھی آدم بھی خلق نہیں ہوا تھا. آدم بھی خلق سے پہلے سے یہ پاک ہیں. اے مردود جہل تجھے خدا کیا کہوں نصیب کرے، یہ تو پاک ہیں، شروع سے پاک ہیں. تو یہ کسی نے کہا کہ ہزاروں سال پہلے محمد کا نور تھا، کسی نے کہا کہ لاکھوں سال پہلے محمد کا نور تھا. تو مولانا یزدانی صاحب جو آپ کے خطیب نے جناب حضرت زیدین سے کسی نے پوچھا کہ جب سے یہ ہے تو کب سے ہیں، یہ ہے کب سے ہیں؟ تو جناب کہہ چکے تھے دوسرے مولوی کو اتنے ہزار سال پہلے سے ہیں، اتنے ہزار سال پہلے سے ہیں. تو کہتے ہیں وہ صاحب کہ
وہ کہتے ہیں کہ کب سے ہیں؟ تو آپ نے کہا، اس نے کہا وہ کب سے ہیں؟ کب جب نہ تھا، جب تب نہ تھا، تب کب نہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو یہ دنوں کا نہیں پتا، سالوں کا نہیں پتا، کتنے کروڑ لاکھوں سالوں، ہم کو یہی پتا ہے وہ کب سے تھے، وہ کب سے تھے، وہ کب جب نہ تھا، جب تب نہ تھا، تب کب نہ تھا۔ میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے پھولوں سے گلدستہ چن رہا ہوں۔ علی کو کہا گیا، ولی بھی کہا گیا ہے، کو یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو علی ہمارے پنجاب میں یہ نام چلتا ہے، جیسے روٹی ووٹی، پانی وانی، گوشت گوشت، ایسے عام چلتا ہے۔ تو علی ولی، جیسے علی ولی بھی بول دیتے ہیں۔ تو میں یہ مسلمان سے گزارش کرتا ہوں، علی سیدھا حرف ہے، ولی الٹا حرف ہے۔ جس کا ولی بھی اتنی شان کا مالک ہو، اس کا علی کتنی شان کا مالک ہو۔ کیا بات ہے، والی واہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم یا آپ سبھی صاحب کے ٹائم ملے ہیں جی سبھی صاحب سے ٹائم ملا ہوا تو پڑھو۔ میں خالی سے شروع ہو جانا، کوئی ایسی بات سر پہ ہے کام میں پڑھ لکھی جائے گی بہت سونا کام ہے۔ بسم اللہ۔ تو میں جب ہم سے تو ولی کی تعریف مکمل نہیں ہے، علی کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم اگر علی کی ایسے ہی میں نے بہت سال میں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم علی کی بات کرنے شروع کر دیا، عین کا میں نے ذکر کر دیا۔ تو وہ جو شاہ صاحب بہت صاحب نے عین کا ذکر کیا، وہ میں بتاتا ہوں۔ علی سے عین سے علی ہے، علی ہے منبع علم، علی منبع علم ہے۔ آپ اگر لفظ ڈھونڈ رہے ہیں عین سے کیا کیا بنتے ہیں، جو میری سمجھ میں آئے وہ میں نے لکھے ہیں، آپ کی سمجھ میں جو ہے آپ بھی ڈھونڈے ہوئے عین سے کون کون سے لفظ بنتے ہیں۔ عین سے علم، عین سے عمل، عین سے عقیدہ، عین سے عقیدت، عین سے فطرت، عین سے عروج، عین سے عرش۔ اور ہم علی کی عین کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، اس علی اور ولی کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا شعر چھوٹا سا کہ میرا شعر ہے دو حرفی۔ کوئی مشکل نہیں ہے مگر، کوئی مشکل نہیں ہے مگر مشکل کشائی ہے اگر مشکل کشا۔ یہ اس کے ساتھ علی صاحب کا دوسرا بھی شعر ہے جو میں نے ساتھ لگا دیا ہے۔ ہمارا کام ہے علی کا نام لینا، علی کا کام ہے گرد بشر کو تھام لینا۔ اب شب قدر میں ہم عبادت کرتے ہیں، صحیح رات گزارتے ہیں، تو شب قدر 1000 ساڑھے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں، کوئی اوسط عمر 83 سوا 83 سال۔ یہ پوری عمر پوری زندگی یہ جو ہے رات یہ اس کے برابر ہے، ایک رات اتنے سالوں کے برابر۔ تو جس رات سامت قرآن آیا ہے وہ تو اتنی شان کی مالک رات ہے، اور جس رات قرآن ناطق آیا ہو، مولا علی آئے ہو، اس کی کیا شان ہے۔ یہ نقطے آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں، بچوں کو بتانے ہیں۔ میں شروع کر دیتا ہوں آپ کی دیر سے ہی انشاءاللہ۔ بہت کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر فجر میں محمد کا ظہور ہے۔ اور وضاحت کر دوں، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر فجر میں پنجتن کا نور۔ کہ میں اپنے آخری معزز شورا کرام کو دعوت کلام دوں۔ ماحول جس کو فرش عزا کا نہیں ملا، ماحول جس کو فرش عزا کا
اس کو عبادتوں کا سلیقہ نہیں ملا، اس کو عبادتوں کا سلیقہ نہیں ملا۔ ارے کیا پوچھتے ہو مجھ کو ملا کربلا سے کیا؟ ارے یہ سوچ کے بتاؤ مجھے کیا نہیں ملا، یہ سوچ کے بتاؤ مجھے کیا نہیں ملا۔ ارے آخر تمہیں یہ خواہش رزق جنا ہے کیوں؟ ارے آخر تمہیں یہ خواہش رزق جنا ہے کیوں؟ ارے مجلس میں کیا تمہیں کبھی حصہ نہیں ملا؟ آخر تمہیں یہ خواہش رزق جنا ہے کیوں؟ مجلس میں کیا تمہیں کبھی حصہ نہیں ملا؟ عمدہ شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا جناب ڈاکٹر ابو الحسن رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نقوی صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں ویسے چھوڑ پڑنا بہت بسم اللہ۔ پہلے آپ کو ایک اپنا قطع سناتا ہوں، کل سنایا تھا، اس کے بعد 2-3 اشعار اور سلام۔ بسم اللہ۔ ایک ملنگ کا انتقال ہو گیا، اب اس کا ایک تخیل ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ قبر میں۔ قبر میں جا کے مسکرانے لگا، قبر میں جا کے مسکرانے لگا، جو ہی وقت حساب آنے لگا، جب فرشتوں نے کچھ کہا نقوی، ان کو نادے علی سنانے یہ 4 اشعار ختم۔ چھوڑا ہے کیوں، چھوڑا ہے کیوں علی کا سہارا، جواب دو۔ چھوڑا ہے کیوں علی کا سہارا، جواب دو۔ اور کیسے ملے گا تم کو کنارا، جواب دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، گر یا علی مدد کے تھے منکر رسول حق، اور خیبر میں کیوں علی کو پکارا، جواب دو۔ آخری شعر مسئلہ ہے۔ اور بیعت جو کر چکا تھا، بیعت کو کر چکا تھا، جو رد اس کے لال سے، اور کیوں کر دیا سوال دوبارہ، جواب دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔